ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ جی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ اٹک سے بلانگ کرتے ہیں. صحیح. تو آپ سے جیسے پہلے گفتگو کا ہوا تو آپ بتا رہے تھے کہ مجھے یہاں پہ کینسر تھا، اور اس کے بعد آپ کا بھی وہی کہنا ہے جس طرح سے لوگ اکثر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اندر سے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ کمزور تھا، تو اس کے بعد جب ٹھیک ہوئے تو ماشاءاللہ. یقین کیجیے جی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دے. جیسے سرکار جی نے مہربانی ان کی اور بڑے سرکار کی، خدا کی قسم بڑے جگہ میں گیا ہوں لیکن ایسی ہستی میں نے نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. جتنے عظیم میرے سرکار جی ہیں اور بڑے سرکار جی ہیں، اور کتنے لوگوں کو وہاں سے شفا. آپ کا آپریٹ ہوا، آپریٹ ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے جب آپ نے یہاں سے دم کروایا تو جب ڈاکٹرز نے اس کے بعد چیک اپ کروایا تو انہوں نے آپ کو کیا کہا وہ بتائیں. اس ٹائم ڈاکٹروں نے میٹنگ کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا اس میں کینسر تھا. ایون دین کہ اس کے ہم نے وہ بیاپسی بھی کی، اس میں بھی کینسر تھا. کس طرح یعنی ہوا، یہ پاکستان سے آیا یہ بندہ ایڈمٹ ہوا. ایون ایک پاکستانی ڈاکٹر ندیم تھا، اس نے مجھے کہا کہ کیا کس طرح یعنی سمجھ میں نہیں آتا، رپورٹیں آپ کی سارا کینسر ہے پوری باڈی میں پھیلا ہوا ہے. تو خیر دم کروانے کے بعد جب آپ نے دم کروانے کے بعد میں گیا، بتیاں لے کے گیا تھا، تعویذات تھے وہ 7 دن کے تھے، وہ یوز کیے میں نے. لیکن یقین کیجیے ڈاکٹر خود پشیمان ہو گئے. ایک آسٹریلین ڈاکٹر تھا، ایک کینیڈین تھا، ایک وہ تھا سیرین تھے. یہ سارے ڈاکٹر کہنے لگے ہمیں پہلے انہوں نے میرا پیٹ سکین کیا، باڈی کا جو پیٹ سکین ہوتا ہے، پیٹ سکین کیا. پیٹ سکین میں رپورٹ آئی کلیئر، اس میں کہیں اس کا کینسر کہیں کلو نہیں مل رہا. جب آپ کو کینسر کی رپورٹ آئی، ڈاکٹرز نے کہا آپ کے جسم کے اندر کینسر نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس وقت کیسی خوشی محسوس کی، اور اس وقت آپ کے سامنے بادشاہ سرکار کا جو چہرہ تھا آپ مطلب ان کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سرکار کو یاد کر رہا تھا کہ یہی دل کرتا تھا کس طرح میں جاؤں سرکار سے ملوں. تو خیر پھر وہ ملاقات بھی ہو گئی. اور یہ آپ کی بیٹی ہیں؟ ہاں جی. اس وقت ہماری بہن بھی ہے جی، انہی کی صاحبزادی ہیں، ان کے اوپر بھی ایک معاملہ بن گیا تھا. یہ وہاں پر ڈائریکٹر تھی، آپریشن مینیجر تھی وہاں پر بینک میں، اور ان کی پاکستانی اگر بات کی جائے تنخواہ کے حوالے سے تو اس بہن کا کہنا تھا کہ مجھے وہاں سے پاکستانی 10 لاکھ روپے پر مہینہ مجھے سیلری ملتی تھی. اس کے بعد میرے ساتھ جو معاملہ بنا تو انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی بہن بتائیے کیا ہوا تھا؟ ایکچولی میں جاب سے واپس آئی تھی تو آل آف سڈن مجھے پتہ نہیں کچھ ہوا، میں اپنے سینسز میں نہیں رہی. اس کے بعد اوور نائٹ میں پاکستان مجھے میرے بردر لے کے آئے ہیں. میں پاکستان آئی ہوں تو یہ لوگ کافی جگہ پہ مجھے لے کے جاتے رہے، آرام نہیں آیا. تو فائنلی ہم سرکار جی کے پاس دوبارہ آئے. بیچ میں ہمارا جو اتنا سارا گیپ آ گیا تھا سرکار جی سے، وہ اس لیے تھا کہ ایک منافق بندہ تھا، اس نے ہمیں تھوڑا سا مس گائیڈ کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ کنٹینیو نہیں کر سکے تھے. تو میری بہت بری حالت تھی، میں اپنی سینسز میں بالکل نہیں تھی. 4 سال سے میں بالکل سینسز میں نہیں تھی. سرکار جی کے پاس آئے ہیں، صرف سرکار جی کی مہربانی ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ انہوں نے سرکار جی سے ملایا. آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میں جب یہاں آتی تھی تو میں بالکل اپنے سینسز میں نہیں تھی. تو کتنا عرصہ پہلے کی بات تھی جو سب کچھ آپ کے ساتھ ہی ہوا، اور کتنا عرصہ؟ آلموسٹ 4 سال ہو گئے، 2019 میں. 19 میں سب ہوا. اور آپ جب سینسز آپ کے بحال ہوئے، یعنی کتنے عرصہ آپ کو لگا یہاں آتے ہوئے کہ جب آپ کی طبیعت بالکل بہتر ہو گئی؟ اس کے بعد تو آپ ویسے ہی کنٹینیو آ رہی ہے، لیکن طبیعت جو آپ کی بہتر؟ جی جب اسٹارٹ کیا تھا تو ڈیفینیٹلی سیکنڈ دم سے کافی بیٹر ہو گئی تھی. تو باقی ہماری محبت تھی سرکار جی سے، عقیدت ہے جس کی وجہ سے ہم آتے رہے اور پوری زندگی آتے رہے. اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیں بہن، دیکھیں الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو شفا دی. جس طرح سے ایک دیکھیں آپ بھی یقیناً سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں، تو جس طرح سے لوگوں کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو آپ کی ہماری بھی پہلی ملاقات ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ جب آپ کوئی بھی آدمی جب کوشچن کرتا ہے یا کرتا ہے سوالیہ نشان اٹھاتا ہے، دیکھا اب آپ کی بھی نسبت ہے، جب بندہ ایک در سے شفا ملتی ہے تو بندہ پھر اس در کو چھوڑتا نہیں ہے، اس سے جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی ہے. تو اگر کوئی بندہ سرکار جی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو پھر آپ اس کو کیسا جواب دیتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا لوگ اپنے پاس سے ازمپشنس کرتے رہتے ہیں. میرا سب سے یہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ پہلے آؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھو. یہ واحد آستان ہے میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے
جہاں پہ کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, جہاں پہ صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے آپ نے لنگر کیا ہے, لنگر کھا کے جائیں, آپ انتظار کریں. سرکار جی ایسی ہستی ہیں کہ باقی جگہوں پہ آپ جائیں تو لوگوں کو اپائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں, ٹائمنگس لینے پڑتے ہیں. سرکار جی خود ایک ایک بندے کو, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, جیسا بھی موسم ہو, آندھی ہے, طوفان ہے, بارش ہے, وہ ایک ایک بندے کے پاس خود چل کے آتے ہیں. لوگ ان کے پاس نہیں چل کے جاتے. ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر ہم نہ دیکھتے تو شاید ہمیں بھی وہی ہوتا. تو میں یہی کہتی ہوں سب کو کہ سب کو آنا چاہیے, اور بجائے اس کے اپنی طرف سے زمشن کرنے کے اتنی ساری کراماتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اور بغیر دیکھے بھی کتنے لوگ بلیو کرتے ہیں. یہاں پہ تو ایسے ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو لوگ یو کے, کینیڈا, یو ایس کہیں پہ بھی ہوں دنیا کے کسی بھی شہر میں, کسی بھی کنٹری میں, وہ وہاں بیٹھ کے بھی دم کرو تو ان لوگوں کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے, ان کی پرابلمس حل ہو جاتی ہیں. جی دیکھا جی, آج ہمارے ساتھ یہ جو 2 فیملیز تھیں تو ان کے ساتھ کوشش کیا کہ تھوڑا سا تفصیلی گفتگو کی جائے. مطلب خوشی جب بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو کس طرح سے خوشی کا اظہار, یا انسان کا جو اپنا جو اندر سے ایک دعا نکلتی ہے, جو ایک خوشی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اظہار ہوتا ہے. تو کوشش کی تھی اپنی اس بہن سے, نور محمد بھائی سے. تو اس لیے شیئر کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ بھائی دیکھ کے آئے, جس طرح سے ہماری یہ بہن سوشل میڈیا پہ دیکھنے کے بعد جب یہ ادھر لوگ آئے تو اللہ کی ذات پاک نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نلائن مبارک کے صدقے ان کو شفا دی, اور آج یہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا محبت کا جو رشتہ ہے دربار عالیہ سے, اللہ پاک اس کو قائم و دائم رکھے. اور ہماری اسپیشلی دعا ہے جی نور محمد بھائی کے لیے بھی, ان کی جو بیٹی ہے انشاءاللہ یہ یقیناً انشاءاللہ یہ بھائی جان ادھر سے انشاءاللہ ان کو شفاء کلی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ صدا ہمارے ان پیروں کا یہ جو ڈیرا ہے, یہ آستانہ عالیہ, اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. یہ اسی طرح سے جو یہاں پر آنے والے جو زائرین ہیں, جو تکلیف میں ہیں, جو مریض ہیں, اللہ پاک ان کو حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جس طرح سے دم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اٹھ, اور وہ بندہ اٹھتا ہے اور وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کی ذات پاک اسی طرح کرم نوازی فرماتا رہے. اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس دربار پر, دربار عالیہ بلاور شریف پہ آتے ہیں یا آستانہ عالیہ کلہ سیدہ پہ آتے ہیں, تو یہ جو ایک شفاؤں کا سمندر چلا ہوا ہے, اللہ کی ذات پاک اس کو یوں ہی چلتا رکھے, اور حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا سایہ ہم پر اور جتنے آنے والے جو مریض ہیں, جتنے زائرین ہیں, ان کے اوپر سلامت رکھے. اور وہی نعرہ جس طرح سے بادشاہ سرکار لگاتے ہیں, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, یہ اس آستانہ عالیہ سے اور دربار عالیہ بلاور شریف سے اٹھتا رہے. والسلام.